باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین و باب الیقین و حبل اللہ المتین والشافع یوم الدین ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی و ابن ام المصطفیٰ شقیق و نبی المجتبی لیث الثری غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی و بہلول شریف الاصل ابن ام الرسول و زوج البتول و سیف اللہ المسلول ثم الصلاۃ والسلام علی امام مکی مدنی قرشی لوذعی ولی وصی علی ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین وارث المشعرین ابو الحسن والحسین الذي لم يشرك بالله طرفة عين ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانطر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان راحت روح المصطفیٰ الذي انزل فی شانها وشان زوجها صورتها العطا اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ اما بعد لعنت اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الى یوم الدین و بعد یوم الدین و خصوصاً لعن اللہ من انکر ولایت علی مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول و منظور فرمائے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے پروردگار جو نئے چہرے ہیں ان کو ملانے کے لیے تیرا شکر ہے تو نے جسے اپنا گھر دیا تھا اسی علی کو ہمارا دل دے دیا ہے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی ایسے کی محبت نہیں جن سے تو نفرت کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں اسی کی محبت کا چراغ روشن ہے جن سے تو محبت کرتا ہے کیا کہنے یا علی پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حق کی راہ پہ چلنا سکھایا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے انسان پریشان رہتا کہ نماز میں حق کون ہے روزے میں حق کون پہ ہے حج پہ حق میں کون ہے زکوٰۃ میں حق پہ کون ہے شریعت میں حق کس کے ساتھ ہے دین میں حق کس کے ساتھ ہے دنیا میں حق کس کے ساتھ ہے پروردگار تو نے ہمیں ہر دروازے پہ نہیں بھیجا بلکہ کلیہ بتا دیا ایک دروازے پہ چلے جاؤ کائنات کا حق اسی دروازے پہ ملے گا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے یہ جو ایام عزا گزارے ہیں
یہ جو عبادت کی ساعتیں ہمیں ملی ہیں پروردگار، یہ تیری توفیق تھی کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کے مجلس علی میں آ گئے ہیں۔ یہ تیرا کرم تھا، یہ تیرا کرم تھا۔ یہ وہ نور میں نے بیان کیا، شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں نور سے بنایا تھا، کچھ نور بچ گیا تھا، وہ بچا ہوا نور علی کے موالیوں کے خمیر میں گون دیا تھا۔ یہ وہ نور ہے جو آپ کو حق کے دروازے پہ لے آتا ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی کی مجلس کا موقع دیا تاکہ ہم ان چلتے ہوئے سانسوں کا بھی حق ادا کر سکیں۔ ابن مسعود، حق کے متلاشی ہیں سارے لوگ، ہم حق سننا چاہتے ہیں، حق پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر فرقے کی یہی کوشش کہ حق کیا ہے، ہمیں بتایا جائے حق کیا ہے۔ ابن مسعود صحابی رسول اللہ کے پاس آ کے ایک عجیب سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ساری زندگی حق سنا ہے، آپ نے ساری زندگی حق پڑھوایا ہے، لیکن آج ابن مسعود سوال بدلنا چاہتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آرن الحق، آج میں حق سننا نہیں، حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیدار رہیے گا، آج میں حق سننا نہیں بلکہ حق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تیرا یہی ارادہ ہے حق دیکھ لو تو میرے ساتھ والے حجرے میں چلے جاؤ، تم حق کو حق کی بندگی کرتے دیکھو گے۔ حق تمہیں حق کی بندگی کرتے نظر آ جائے گا۔ ابن مسعود کہتا ہے میں دوڑا، ساری زندگی حق سنا ہے، آج حق دیکھ لوں گا۔ کہ جب میں رسول اللہ کے ساتھ والے حجرے میں گیا، علی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے علی کی نماز کو دیکھا، اتنے اطمینان والی نماز، علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آیا ہے، کیونکہ علی کا اس سے رشتہ ہی اتنا تھا۔ علی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، ہماری نمازیں نہیں ٹوٹتی کوئی آگے سے گزرے، کیونکہ ہم اللہ سے اتنی اطاعت کر چکے ہوتے ہیں۔ کہ میں نے علی کی نماز کو دیکھا، علی نے رکوع کیا، علی نے پہلی رکعت کے سجدے کیے۔ اس وقت میں حیران ہو گیا جب علی نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہم بحق عبدک و نبیک محمد اغفر لشیعتی، پروردگار تجھے تیرے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ حیران ہوا ابن مسعود کہ یہ رسول اللہ کا وسیلہ دے کے اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کا، اب میں واپس آیا رسول کو بتاؤں علی یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہ جب میں رسول کے حجرے میں آیا، رسول نماز پڑھ رہے تھے، میں نے رسول کی نماز کو دیکھا، رسول کیا دعا مانگیں گے قنوت میں؟ جب رسول اللہ پہلی رکعت پڑھ چکے، دوسری رکعت کا قنوت آیا، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم بحق عبدک و ولیک علی اغفر لے امتی، پروردگار تجھے تیرے عبد علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حیران ہوا، علی شیعوں کی دعا نبی کے صدقے میں، نبی اپنی امت کی بخشش کی دعا علی کے صدقے میں۔ دل میں سوچ رہا تھا اب تک رسول سے کچھ کہا نہیں، رسول نے جیسے ہی سلام پھیرا مجھے دیکھ کے کہا اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا، ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، شک نہ کرنا، اکفر بعد الایمان، ایمان کے بعد کافر نہیں ہوا جاتا۔ ابن مسعود کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ علی دعا مانگے تو آپ کا وسیلہ، آپ دعا مانگے تو علی کا وسیلہ، ماجرا کیا ہے؟ کہا ابن مسعود اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی دعا مانگو روئے زمین میں دیکھو جو بھی سب سے بڑا ہے، سب سے عزتدار ہے، اس کا وسیلہ دو۔ علی جب زمین پہ دیکھتے ہیں محمد سے بڑا نہیں ملتا، محمد کیا کرے زمین پہ علی سے بڑا نہیں ملتا۔
یا علی۔ جب علی وسیلہ دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا نبی، اور جب میں کائنات میں نظر کرتا ہوں تو سب سے بڑا علی۔ کہا ابن مسعود دیکھ لو یہ حق ہے۔ حضرت ابا ذر سے بھی یہی روایت ہے، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ آرین الحق، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول چپ ہوئے۔ فداخل فی المسجد علی بن ابی طالب، مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آیا، کہا یا ابا ذر اتعرف ھذا شخص، بندے نے سوال کیا اسے جواب نہیں دیا۔ علی آئے، علی کے بارے میں پوچھا، ابو ذر علی کو جانتے ہو؟ اتعرف ھذا الرجل، کیا اس شخصیت کو جانتے ہو؟ نام یا رسول اللہ، علی بن ابی طالب زوج البتول امام الحسن والحسین۔ کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ آپ کا وصی ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے۔ رسول فرماتے ہیں لم یکن ھذا التعارف، کہا ابو ذر یہ تعارف کافی نہیں، تھکے بیٹھے ہیں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، میں روز مجلس مشکل کی طرف لے جا رہا ہوں، وگرنہ صرف قصے پڑھنے آتے ہیں۔ کہا ابو ذر یہ تعارف تو کافی نہیں ہے سستی کا۔ ابو ذر کون ہے؟ رسول نے کہا زمین پہ سب سے بڑا سچا، روئے زمین پہ صدیق اکبر ہے ابو ذر۔ ارے رسول جسے صدیق اکبر کہیں وہ بھی علی کے حقائق نہیں جانتا، تم برابری کی بات کرتے ہو، جانتا ہی نہیں ہے۔ ابو ذر نے پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں واقعاً علی کو نہیں جانتا، اور یہ جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ علی کا تعارف کروائیے نا، یہ شخصیت کون ہے جو اس مسجد میں آئی ہے؟ رسول فرماتے الحمدللہ الذی ھذا علی بن ابی طالب امام الاظہر وباب اللہ الاکبر الناصر بدین اللہ القائم بقسط اللہ وحجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ کہ ابو ذر یہ اس سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ نہیں، دروازہ سمجھتے دروازہ ہوتا ہے گھر میں جانے کے لیے، دروازہ بند ہو مکین نہیں ملتے، گھر میں رہنے والے نہیں ملتے۔ علی کو تعارف کروا کے یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں باب اللہ الاکبر، اگر اللہ تک پہنچنا ہے صرف یہی دروازہ ہے، اگر اس دروازے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو تمہارے ذہنوں کا تراشا خدا ہوگا، محمد کا خدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ باب اللہ الاکبر، یہ دروازہ کھلے تو اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ الناصر بدین اللہ، کا دین سے خدمت لینے والے اور تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ القائم بقسط اللہ، اللہ کے عدل کو قائم کرنے والا علی ہے، اللہ کی کائنات پہ حجت علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول چپ ہوئے، حضرت ابا ذر کہنے لگے قدم تلا قلبی فرحم و سرورا، یہ جو علی کا تعارف آپ نے کروایا ہے دل خوش ہو گیا ہے، فزد فیہ، یہ بھی کافی نہیں، آپ تھکے رہیں گے ہم حدیث پڑھتے رہیں گے، بیدار ہوں گے ہم بھی بیدار ہو جائیں گے۔ حیدری یا رسول اللہ قد امتلاتا قلبی فرحم و سرورا، آپ نے جو علی کے فضائل پڑھے خوش ہو گیا ہوں، تو پتہ چلا جو صدیق ہوگا علی کے فضائل سن کے خوش ہوگا، اور اگر کوئی علی کے فضائل سن کے چہرہ مروڑ لے مفتی اعظم بھی ہوتے تو کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے۔ آپ نے ہمارے دل کو بھر دیا ہے۔ فزد فی ہے، مجھے کہا تھا کہ یہ تعارف کافی نہیں، تو جو آپ نے کروایا یہ کافی ہے۔ فزد فی ہے، تھوڑا اور پڑھیے، بیا ہور تھوڑا سا علی تو اور سنائیے۔
رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی لولا علی ما بان الحق عن الباطل لولا علی ما بان المومن عن المنافق لولا علی لما خلق الجنت والنار لولا علی لما خلق الثواب والعقاب۔ اے ابو ذر اگر صرف یہ ایک نہ ہوتا مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی، مومن و منافق کی پہچان نہ ہوتی، پہچان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے والے بہت ہو گئے ہیں لیکن اندر کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں آم بھی سبز ہوتے ہیں اور اس کو اکثر وہ جو طوطا ہوتا ہے کھاتا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب آم گر جاتا ہے اور اس پہ اثرات آتے ہیں، یہ کھا گیا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اسلام کے عقیدے پہ ان چاند طوطوں نے ایسی گرہیں لگائی ہیں، ایسا دین اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے مومن ہے منافق۔ کنا نعرف المنافق ببغضهم علیہ، رسول سے پوچھا پھر کیا کریں، کیسے پتہ چلے کوئی حقیقی مومن ہے یا منافق؟ کا کچھ اور نہ کرنا، بس اس کا ذکر کرنا، اگر اس کا ذکر خوش کر دے تو سمجھو مومن، وگرنہ کائنات کا بڑا منافق ہے۔ لولا علی لما بان المومن عن المنافق، مومن و منافق کی پہچان ختم ہو جاتی۔ زمانے والوں یہ پہچان تو ابھی تک چل رہی ہے۔ آدم کا معجزہ کیا تھا وہ اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ انجیل، قرآن، توریت، زبور، صرف قرآن باقی ہے۔ رسول اللہ کے 2 معجزے تھے۔ کسی نبی کا معجزہ تھا آسمان سے زنجیر لٹکی ہوئی تھی، جو زنجیر کو پکڑتا ہاتھ میں آ جاتی تو حق وگرنہ باطل۔ کسی کے لیے حق کا معیار کشتی بنایا، جو بیٹھ گیا حق، جو چھوڑ گیا باطل۔ کسی کے لیے ایک سانپ کو بنایا، جسے کاٹ لیا وہ باطل، جو بچ گیا وہ حق۔ نبی گئے، ان کے معجزے ختم، لیکن رسول اللہ نے قیامت تک معیار دے دیا، جو علی سے محبت کرے حق پہ ہے وگرنہ لعنت پہ ہے۔ کیا کہنے؟ لولا علی لما خلق اللہ الجنت والنار، اگر علی نہ ہوتے تو پھر اسے جنت بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر علی نہ ہوتے پھر اسے جہنم بنانے کی کیا ضرورت؟ علی ہے تو جنت و جہنم ہے، علی ہے تو ثواب و عذاب ہے۔ رسول نے یہ جملے روکے، پھر ابو ذر بولے یا رسول اللہ قد امتلأت قلبی فرحا و سرورا، جو آپ نے فضائل پڑھے ہیں خوش کر دیا ہے، فزد فیہ، لیکن یہ تعارف بھی کافی نہیں ہے، تھوڑا سا اور علی کے فضائل سنائیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے اس آسمان کے 3,60,000 ستون، ہر ستون کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ یا رسول اللہ پھر وہ 70,000 فرشتے کرتے کیا ہیں؟ کہا لم تحلیل ولم رکوع ولم سجود ولم تشہد ولم صلاۃ۔ ان فرشتوں کی عبادت نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، رکوع نہیں۔ یا رسول اللہ پھر وہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ کہا وہ ملائکہ جو ہر ستون کے ساتھ 70,000 ہیں، وہ علی کے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ عبادتیں لکھ دیتا ہے۔ یا علی، کیا کہنا؟ یا علی یا علی۔ تو اللہ عبادت لکھ دیتا ہے۔ عبادت وہ نہیں کہ جو صرف نماز میں پڑھی جائے، عبادت وہ ہے جو وہ کہہ دے۔ ابلیس نے کہا تھا تیرے ذات کو ہم نے ہر جگہ سجدہ کیا ہے، ایک نہ کروا۔ کا عبادتی حیث ارید لا من حیث ترید۔ عبادت اس چیز کا نام نہیں جو تم چاہو، جو ہم چاہیں وہ کر دو، وہی عبادت ہے۔ اللہ کہے بیٹھے رہو تو بیٹھنا عبادت، پھر نماز نہیں۔
وہ کہے اب نماز تو صرف نماز، وہ کہے اب سو جاؤ سو جاؤ، وہ کہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ شاید یہ وہی لوگ ہیں جو وہ منظر بھول چکے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ 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 کرنے سے عبادت ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو وہ منظر بھول چکے ہیں جب نبی نے حالت سجدہ میں خود کو خود پہ بٹھایا۔ نہیں بیدار نہیں ہے، بیدار نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے حالت سجدہ میں خود کو خود پہ بٹھایا، ہم جملہ بدلتے ہیں، جب رسول نے حالت سجدہ میں اپنی پشت پہ حقیقت سجدہ کو بٹھایا، رسول اللہ نے اپنی پشت پہ حقیقت و سجدہ کو بٹھایا، صحابی دوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نماز میں حسین کھیل رہے ہیں، آپ کی نماز میں حسین کھیل رہے ہیں۔ کہا کس نے کہا ہے میری نماز میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے؟ کہا میری پشت پہ اللہ کی رضائیں کھیل رہی ہیں۔ کیا کہنے، یہ وہی لوگ ہیں جو وہ منظر بھول گئے ہیں جب محمد پہ محمد بیٹھے تھے، جب نماز پہ نماز بیٹھی تھی۔ ہاں نہیں، ہم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ قدم تلا تقلبی فرحم و سرورا، کہا کہ آپ نے پھر میرے دل کو خوش کر دیا ہے، اور ان بزرگوں نے بھی خوش کر دیا ہے جو نوجوانوں سے بہتر سن رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ فزد فی ہے، تھوڑا سا اور، آپ کا بھی دل ہے تھوڑا سا اور علی کے فضائل کا ایک جملہ پڑھ دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لما اسری بی الی السماء، جب ہمیں آسمان پہ لے جایا گیا تھا، وہاں ہم فرشتوں کے پاس پہنچے، بیدار ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا، علی کو ہمارا سلام دیجئے گا۔ کہا ما لکم الی حاجہ، اے فرشتوں خدا کے ملائکہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کا اذا رجعت علی الارض فقرا منا علی السلام، جب زمین پہ جائیے گا علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ رسول اللہ جب زمین پہ آئے علی کو بلایا، تعال یا علی، اے علی میرے قریب آئیے، تعال یا علی، اے علی میرے قریب آئیے۔ وہ جو فرشتہ تھا نا چوتھے آسمان پہ، سلام دیا ہے، وہ جو پانچویں پہ تھا تجھے سلام دیا ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے علی کی اتنی فضیلت، علی کو فرشتے جانتے ہیں، علی کی فضیلت فرشتے جانتے ہیں۔ علی نے جب یہ چہمگویاں سنی نا کہ علی کی فضیلت ہے، علی کو فرشتے جانتے ہیں، علی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ جو دوسرے آسمان پہ فلاں فرشتہ بیٹھتا تھا اب بھی بیٹھا ہے، وہ جو تیسرے آسمان پہ اس نام کا فرشتہ تھا وہ بھی باقی ہے، وہ جو چوتھے آسمان پہ یہ ڈیوٹی دیتا تھا وہ بھی باقی ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں اگر فرشتے علی کو جانتے ہیں یہ کمال نہیں، علی بھی ایک ایک فرشتے کو جانتا ہے۔ علی بھی ایک ایک فرشتے کو جانتا ہے۔ جب فضیلتیں لمبی حدیث ہے ہم اختصار کرتے ہیں، ساری پڑھ چکے۔ ابو ذر سے پھر رخ موڑا، اس سائل کو کہا اب کیا پوچھ رہا تھا؟ آرین الحق، حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاذ الحق من بعدی، میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب حق ہے، یہ حق ہے۔ ہم نے اپنی مجالس میں بیان کیا، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے ہی ہادیوں کی بات مان لو، تم اپنے پیروں کی مان لو جنہوں نے علی کے بارے میں کہا ہو، تم حاکم شام کی مان لو جو اس نے علی کے بارے میں کہا ہے۔ عمرو عاص مکار اور عیار ترین، اور جب ادب کے مقابلے ہوتے تھے، ادب کے مقابلے کون بڑا ادیب ہے، جب بھی ادب کے مقابلے ہوتے تھے موضوع کیا رکھتے تھے؟ موضوع رکھتے تھے علی کے فضائل۔
دشمنوں کی محفل میں کس ٹاپک پہ بولنا ہے وہ پورے مناظرے ہیں، ہم بیان کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ موضوع علی ہوتے تھے۔ عمرو عاص نے بھی ایک قصیدہ لکھا، بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب ہم حجج الالہ علی البرایا بہم و بجدہم لا یستراب طعام سیوفہ موہج الاعادی وفیض دم الرکاب لہا شراب وَإِذَا تَرَى انوار صاحبہ فَلَيْسَ لَهَا نِعَمٌ جواب۔ 40 بند جو عمرو عاص نے پڑھے ہمارے ذہن میں بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب کا ثواب کے قابل تب بنتا ہے جب فاطمہ کی چوکھٹ پہ آئے، جب علی کے دروازے پہ آئے۔ بِآلِ محمد عُرِفَ الثواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب کا اللہ نے اپنا قرآن اتارنے کے لیے جس گھر کو دیکھا ہے وہ علی کا گھر ہے۔ ہم حجج الالہ علی البرایا بہم و بجدہم لا یستراب۔ آپس کی بات ہے، کھاتے حاکم شام کا ہیں، لیکن اتنا تو مان لو اللہ کی حقیقی حجت یہ نہیں علی ابن ابی طالب ہے۔ طعام سیوفہ موہج الاعادی، علی کی تلوار کھاتی بھی ہے، علی کی تلوار پیتی بھی ہے۔ ہاں علی کی اپنی تلوار سے بھی باتیں ہیں۔ طعام سیوفہ موہج الاعادی وفیض دم الرکاب لہا شراب کا تم بھی کھانا کھاتے ہو، تم بھی پانی پیتے ہو، علی کی تلوار بھی کھاتی ہے پیتی ہے۔ موہج الاعادی وفیض دم الرکاب لہا شراب کا اللہ کے دشمنوں کی کھوپڑیاں اس کا کھانا ہے اور ان کی رگوں سے لہو نچوڑ لینا ان کا پانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں فیہ درر والمصفا کا کائنات کے سارے بندے مٹی کا وہ ایک ڈھیلا ہیں اور کائنات کا ہیرا علی ابن ابی طالب ہے۔ وَإِذَا نَادَتْ صَوَارِمُهُ نُفُوسًا فَلَيْسَ لَهَا مِن نِعْمٍ جَوَابٌ کہا جب علی کے دشمن علی کے شیعوں کو بلاتے ہیں، اپنی تلوار کے ذریعے صدا دیتے ہیں کہ یہ تلوار ہے، آؤ علی کے شیعوں، کا علی کے شیعوں کے پاس اپنی گردن تلوار کی دھار پہ رکھنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لَهَا سِوَاءُ نِعْمٍ جَوَابُ کہ جب بھی علی کے شیعوں کو جس میدان میں بلایا گیا علی کے شیعہ آ گئے، اس لیے تو علی نے کہا تھا لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُمَ الْمُؤْمِنَ بِسَیْفِی هَذَا عَلَىٰ أَن يُبْغِضَنِی مَا أَبْغَضَنِی۔ علی کہتے ہیں حاکم شام تم ہم سے ہمارے شیعوں کو جدا کرو گے، ہمارے محبوں کو جدا کرو گے، اگر میں علی اپنی تلوار لے کر مومن کی ناک پہ رکھ کے کہوں علی تمہاری ناک کاٹ دے گا، مجھ سے دشمنی کر لو، اور منافق کو کہوں مجھ سے پوری دنیا لے لو، منافق دنیا نہیں لے گا، علی چھوڑ دے گا، مومن علی سے گردن کٹوا لے گا لیکن علی نہیں چھوڑے گا۔ ارے جاہلو، ہم علی کے کہنے پہ بھی علی نہیں چھوڑیں گے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ خود علی بھی کہہ دیں، خود علی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ فتویٰ نہیں۔ لو ضرب تو اگر میں نے کہوں نا مجھے چھوڑ دو، یہ میرا کہنا چھوڑ دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے علی سے محبت۔ محبت کے پھر میں نے کہا تقاضے ہیں، قربان کیجئے علی کے نام پہ سب کچھ۔ قربان پھر وہی کہا نا کہ عبادت صرف سجدے کرنا نہیں، جیسے وہ چاہے وہ عبادت ہے۔ قربان کرنا صرف پیسہ نہیں، انائیں قربان کرو، اپنی ضد قربان کرو، تکبر قربان کرو،
مومن کے احترام میں جو اندر انا پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بڑے ہیں، یہ کون ہے؟ جب بھی کوئی امام بارگاہ کے اندر آئے، میں نے کہا تمہارا نہیں، علی کا مہمان ہو جاتا ہے۔ علی کے مہمان کی عزت کرو، احترام دو، اپنے بچوں کو علی پڑھاؤ۔ میں نے بیان کیا اپنے بچوں کو علی پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کو جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں کہیں بابا میتھ پڑھتے مشکل ہے، انہیں کہو میتھ پڑھ لو، علی خوش ہو جائیں گے۔ علی کے وہ میتھمیٹکس کے قصے بچوں کو سنائیں۔ کوئی اینتھروپولوجی کا سٹوڈنٹ ہے، کوئی بشریات پڑھنا چاہتا ہے، اسے سٹیفن میں نے کہا بعد میں پڑھائیے، امام صادق کا کلام پہلے پڑھائیے۔ فزکس کسی کی اگر کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی فزکس کی تیاری کر رہا ہے تو کہے گا چاند پہ پہلا قدم فلاں نے رکھا تھا۔ چاند پہ پہلے قدم رکھنے والے اور ہیں، اور چاند پہ پہلے سے جانے والے اور ہیں۔ اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دیجیے۔ عزیزان گرامی قدر، بس میں اپنی بات کو طول نہ دوں، پھر میرا دل ہے جس طرح میں نے آج علی کے فضائل پڑھے ہیں، چونکہ 1 سے 2 دن رہ گئے حسین کے گھر کو اجڑنے میں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، میں جانتا ہوں ساری رات عبادت کی ہوگی، ماتمداری کی ہوگی، تھکے ہو۔ پھر یہ جملہ سنو، تھکے ہو لیکن 3 دن کے پیاسے نہیں ہو، تھکے ہوئے ہو، تابوت اٹھائے ہیں، تم نے لاشیں نہیں اٹھائے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاؤں میں درد ہو رہی ہوگی، چل چل کے تھک گئے ہوگے، گھر جاؤ گے تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں پاؤں دبا دیں گی، لیکن شام تک جس نے ننگے پاؤں چلنا ہے وہ سکینہ ہے۔ کاش کوئی یہ جملے کانوں سے نہیں میں کہتا ہوں، میرے مسائل دل سے سنو۔ پھر سنو نا، مولا سجاد کہتے مر جاتا میں جب شام کے ایک بازار میں ہمارا قافلہ رکا، ہمارے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتری، ہمارے بچوں کو انہوں نے آزاد کیا، ہمیں تو ایک رسی میں باندھا تھا نا۔ جب بچے آزاد ہوئے، انہوں نے بچوں کو زندانوں میں قید کرنا تھا علیحدہ علیحدہ۔ کہا میری سکینہ دوڑی میری طرف سے، سجاد پاؤں دکھا میں تمہارے پاؤں سے کانٹے نکالوں۔ بھیا تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلا ہے، تیرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ کہا میری سکینہ نے میرے پاؤں کے چھالوں میں سے کانٹے نکالے۔ سجاد کہتے ہیں میں مر جاتا، کاش میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے، چلی تو سکینہ بھی تھی۔ حسین کی بیٹی کے قدموں میں بھی تو چھالے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں مولا اللہ اکبر، میرا دل ہے آج میں اس علی کے مصائب کے چند جملے کہوں جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا۔ خدا کی قسم بڑی مظلومیت سے میں کہتا ہوں نا، بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا حسین کو۔ عزاداروں، جب یہ کٹے ہوئے سر، اسی جملے کی وضاحت میں مجلس تمام ہو، جب یہ کٹے ہوئے سر، جب یہ سینہ کی نوک پہ بلند سر، نیزوں پہ ظالم اٹھائے ہوئے ہوتے، ناچتے بھی تھے اور کہتے تھے ہم نے غازی مار دیا، ہم نے حسین کا اکبر مار دیا۔ جب کوفی و شامی یہ کٹے ہوئے سر دیکھتے تھے نا، حسین کا کٹا سر دیکھا کربلا جنگ ہوئی ہے، عباس کا سر دیکھا شجاع ہے کربلا جنگ ہوئی ہے، قاسم کو دیکھا ٹھیک ہے بچہ ہے کربلا جنگ ہوئی ہوگی، لیکن جیسے پڑتی نا رباب کے 6 ماہ کے علی اصغر کے کٹے سر پہ نگاہ، سینہ پیٹ کے کہتے کربلا جنگ نہیں، کربلا ظلم ہوا ہے، بھلے تم ہی بتاؤ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنے کے قابل۔ اللہ اکبر، لے لو سانسیں۔ پھر کہتا ہوں کوئی تمہیں تماچے نہیں مارے گا، کوئی تمہیں تازیانے نہیں مارے گا۔ اللہ اکبر۔ سمجھاؤں مصائب علی اصغر کا؟ کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو نم نہ ہو۔ عرب میں، شریعت میں، آسانی سے سنیے اس جملہ سمجھ کے، میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ ذبح کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ کسی بھی جانور کو
ذبح کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقے سے ذبح کرو، جسے ایک طریقے سے کرو پھر دوسرے سے نہیں۔ پہلا ہے پیاسا مچھلی کا ذبح ہونا، یہ ہے پانی سے نکالو، تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ ذبح ہو گئی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے چھری سے گلا کاٹنا، رگے کاٹنا، جس کا گلا کاٹو اسے پیاسا نہ رکھو، ایک طریقے سے ذبح کرو۔ تیسرا ذبح کرنے کا طریقہ ہے اونٹ کا، اونٹ کو نہ پیاسا رکھو، اونٹ کا نہ گلا کاٹو، اونٹ کی گردن میں زور سے نیزہ مارو، اس کی گردن سے خون بہے گا، اونٹ ذبح ہو جائے گا۔ کسی جانور کو 2 طریقوں سے بھی ذبح نہ کرو، ایک ہی طریقے سے ذبح کرو۔ روئے زمین پہ اکیلا ہے رباب کا اصغر، جسے 3 طریقوں سے ذبح کیا گیا۔ پہلے 3 دن پیاسا رکھا گیا، پھر تیر سے گلا، پھر نکال کے سر کاٹا۔ اللہ اکبر۔ یا زہرا آبادم واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، اے محمد کی بیٹی تجھ سے یہ شیعہ وعدہ کرتے ہیں ہم حسین کو نہیں بھولیں گے۔ حسین نے کربل کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی نصرت کرنے والا؟ ادھر خیموں سے رونے کی آواز آئی، حسین دوڑے، کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ رباب نے 6 ماہ کا اصغر اٹھایا ہے، کہا حسین جب سے تو نے اعلان کیا ہے اصغر تڑپنا شروع ہو گیا ہے، جا اصغر کو پانی پلا کے۔ یا زہرا اللہ اکبر، اصغر کو پانی پلا کے لا۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین رک جائیے، نہ جائیے میدان کی طرف۔ حسین آگے بڑھے، حسین نے اصغر کے چہرے پہ دھوپ سے بچانے کے لیے عبا کا دامن کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ حسین قرآن لے کے آ رہا ہے۔ حسین کہے گا تمہیں قرآن کا واسطہ ہے مجھے پانی دے دو، اب اسے پانی نہیں دینا، اب اس کا اکبر مارا گیا یہ پانی مانگے گا، اب اس کا عباس مارا گیا یہ پانی مانگے گا، اسے پانی نہ دینا، جتنے مرضی قرآن اٹھا لے۔ اس وقت فوجیوں کے ہاتھوں سے تیر گرے، جب حسین نے عبا کا دامن ہٹایا، 6 ماہ کا پھول اور جس کے ہونٹ اتنے خشک ہیں، اصغر منہ کھولے تو بند نہیں ہوتا، بند کرتا تو کھلتا نہیں تھا۔ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، تمہاری دشمنی حسین سے ہے، تمہارے بچے نہیں ہیں، اور میرے اصغر کو 1 گھونٹ پانی۔ یا زہرا آوازیں بلند رکھیے گا، نہیں آپ حسین کے مصیبت کو دیکھا نہیں ہے، کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ اس وقت حسین نے یاد کیا ہے، اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، کیف استسقی لطفلی، تم اپنے غریب امام کو دیکھتے میں کیسے کمینوں سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن انہیں پانی نہیں دیا، فوجیوں کے ہاتھوں سے تیر گرے۔ ادھر عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے بچے کو پانی پلا۔ اللہ اکبر، میں ادب سے پڑھوں گا، خدا را وضاحت نہ کرنی پڑے۔ اے حرملہ حسین کے بچے کو پانی پلا۔ اس نے 1 جام بھرا، اس کا ہاتھ کانپا، کیا ہو گیا؟ کہ نہ جانے ماں ہے یا بہن ہے، خیمے کا پردہ ہلا کے کہتی ہے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ۔ عمر سعد نے کہا تیر چلا، اس نے وہ تیر چلایا۔ مقتل کہتی ہے اگر حسین نے اصغر اٹھایا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا زوبیا صغیرو ملا لوزنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکتے ہیں
ساتھ والا پانی پلا دیتا ہے۔ حسین ایسا غریب ہے، قتل جدی بالاحجار والاحناف۔ حسین پانی مانگتا تھا، جو آتا تھا کوئی تماچا مار دیتا تھا۔ شیعو کربلا سمجھو، شیعو کربلا سمجھو، حسین غریب ہے، تیر آیا، علماء کہتے ہیں نا مسئلہ ہے۔ ہائے غریب حسین، لوگ کہتے ہیں کہ تیر اصغر کے گلے میں لگا، کچھ کہتے ہیں کہ گلے سے لگ کے ادھر آ گیا، کچھ کہتے ہیں کان سے لگ کے ادھر آ گیا، کچھ کہتے ہیں تیر اصغر کے سر میں لگا۔ شیعہ اور روایتیں تینوں ٹھیک ہیں، تیر ایک تھا، اس کی نوکیں تین تھی، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، ذوب صغیر من الحزن الی الحزن، ایک نوک اصغر کے سر میں لگی، ایک کان میں لگی، سارا یرفرف کالطیر المذبوح۔ حسین مولا کے ہاتھوں پہ اصغر ایسے تڑپا جیسے پرندہ ذبح کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ سے پوچھو کیوں تڑپا اصغر؟ کا تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، تیر نے سوراخ نہیں کیا، تیر نے اصغر ذبح کیا۔ کیوں؟ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، کاٹ گیا اصغر کا گلا۔ حسین نے کہا نانا تیرا دین بچ گیا، اصغر کا خون لیا، آسمان میں پھینکنا چاہا، کہا بارش نہیں برسے گی، زمین پہ پھینکنا چاہا، کہا سبزہ نہیں ہوگا، اپنی داڑھی میں ملا، نانا تیرا حسین اجڑ گیا۔ ماتم کیجئے سر پہ، ہائے حسین، ہائے اصغر، ہائے غریب کہیے، ہائے حسین۔ پڑھوں پھر اصغر کے مصائب۔ میں نے شہادت نہیں پڑھی، گرمی ہے، کربلا سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ تم سر پیٹو گے ساتھ والا پکڑ لے گا، شمبر کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، عمر سعد کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ حسین نے اصغر کا لاشا اٹھایا، نہ جانے کیسے اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی تھی، میں نہیں جانتا اصغر کے گلے سے کیسے وہ شعبہ تیر نکالا جو اصغر کے گلے سے گزرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا، یوں اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، نہ جانے کیسے حسین نے وہ تیر نکالا۔ اب حسین نے کیا کام کیا؟ حسین نے اصغر کو زمین پہ رکھا، اصغر کو خیموں کے پاس لا کے کربلا کی ریت پہ رکھا، ٹوٹی ہوئی تلوار۔ حسین قبر بنانا شروع کرتے ہیں، علامہ اعجاز صاحب پڑھا کرتے ہیں قبروں سے تلواریں نہیں بنتی۔ حسین نے چھوٹا سا گڑھا کھودا، بیچ میں اصغر کا لاشا رکھا، حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کربلا کی ریت اصغر کے پاؤں پہ پھینکی، پھر اصغر کی پنڈلیوں پہ پھینکی، پھر اصغر کے سینے پہ پھینکی۔ حسین نے رخ موڑا، کہا اصغر کیا کروں؟ تیرا چہرہ نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے، اصغر مجھے معاف کرنا۔ اصغر کے چہرے پہ کربلا کی ریت کیوں پھینکی حسین نے؟ کیوں دفن کیا؟ حسین جانتے تھے میرا اصغر چھوٹا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، میرا اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ جائے، مجھے بچاؤ، مجھے بتاؤ کیا بچ گیا رباب کا اصغر؟ نہیں، جب شام غریبہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، اصغر کا لاشا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے جوانوں کوئی رہ نہ جائے، ادھر اصغر کو کربلا کی ریت میں دفن کیا، ادھر کہا گیا ایک سر کم ہے، جاؤ گھڑ سوار دوڑے، ان نیزوں کی نوکیں مڑی ہوئی تھیں،
نہیں سنو کربلا مر جائے گا کوئی جوان، زمین میں مارتے تھے نیزہ خالی، زمین میں نیزہ خالی، زمین میں نہیں حسین کے جگر میں لگتا تھا، زمین میں نہیں زینب کے کلیجے پہ لگتا تھا۔ ادھر حسین کی 4 سال کی سکینہ خیموں میں دوڑ دوڑ کے کہتی ہے قرآن بند کرو دعا کرو میرا اصغر نہ ملے، قرآن بند کرو دعا کرو میرا اصغر نہ ملے۔ آزادارو ایک دفعہ جب نیزہ گیا تو خالی تھا، اٹھا تو رباب کا علی اصغر، رباب کا اصغر نیزے پہ بلند ہوا۔ سنو گے کیا ہوا، کیا کیا اس کمینے نے؟ حسین مجھے معاف کرنا، میں اصغر کے مصائب چھپاتا نہیں، پھر سر کا ماتم تم کرنا۔ اس نے جب نیزہ بلند کیا، نیزے پہ اصغر کا لاشا، اس نے ایک ہاتھ سے اصغر کی زلفوں کو پکڑا، نیزے سے اتارا، کربلا کے میدان میں یہ اصغر کا لاشا۔ اب کیا کیا؟ اس نے خنجر نکالا، اصغر کی گردن دھڑ زمین پہ گر گیا، سر سینہ کی نوک۔ ایک جملہ مومنین سنتے جانا، اصغر کی چھوٹی چھوٹی زلفوں میں اس کمینے کا ہاتھ ہے۔ رباب کے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں ادھر حسین دیکھ رہا ہے، ادھر مائیں دیکھ رہی ہے۔ اس کمینے نے خنجر لیا، اصغر کے گلے کو کاٹا، سارا ہاتھ میں رہ گیا، دھڑ زمین پہ گر گیا۔ کہاں گیا اصغر کا بدن؟ جب شام غریبہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑے یا کالے برقعے والی بی بی گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی، رک جاؤ تمہارے پاؤں میں میرا اصغر آ گیا۔